مرد کو جیسے کہ یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں، ہوس کے لیے ان کے یہاں یہ سارے راستے ہیں. مردوں کو 4 شادی کی جو اجازت اسلام نے دی ہے تو کیا یہ واجب ہے؟ واجب تو نہیں ہے. واجب ہے کہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ تو جا کر کے 4 کرے ہر مرد، اور ہر مسلمان 4 کیا ہوتا تو بیچارے تم کہاں رہتے. یہ تو جواز کا دروازہ ہے. صحیح. کیونکہ پیدائش کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے تو مردوں سے تعداد میں عورتیں زیادہ ہیں. صحیح. اور پھر یہ بہت سارے مرد وہ ہیں جو معذور ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے مقابل میں جو عورتیں بچ جاتی ہیں ان کو گندگیوں میں جانے سے بچانے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک عورت تمہاری اور بیوی بن کر کے زندگی گزار رہی ہو تو دوسری ایک عورت کو زنا کے اڈے پر کیوں چھوڑا جائے؟ اس کو بھی تم ملکہ بنا کر کے رکھ سکتے ہو. کیا بات ہے صاحب. تو یہ تو حقوق دینے کے لیے اسلام نے یہ راستہ رکھا ہے، سبحان نہ کہ ہوس کے لیے. کوئی بھی عورت اسلام میں اس بات کو یاد رکھیں ہمارے ہوس کا نشانہ نہیں ہے. یہ کفار و مشرکین آج کے اس سوشل میڈیا میں باندیوں کا مسئلہ لے کے آتے ہیں جی کہ اسلام میں باندیاں تھیں. ارے باندیوں کو ختم کیا ہے اسلام نے. یہ جو رواج چلتا رہا چونکہ اس دور میں غلام کے خرید و فروخت اور باندیوں کے رکھنے کا مزاج تھا. جی پوری دنیا کا یہ سسٹم تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف اسلام کا تھا، پوری دنیا میں یہ سب چل رہا تھا. تو لیکن اسلام میں آپ دیکھیں جرم آپ سے ہوا ہے، آپ کو کہا گیا غلام آزاد کرو، باندی آزاد کرو. تو یہ آزاد کرنے کے جو معاملات کیوں رکھے گئے کہ یہ غلامی کی زنجیروں سے انسانوں کو آزاد کر دیا جائے. کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اسلام نے گریجولی حضور ختم کی ہے، اچانک سے ختم نہیں کیا. اچانک نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی باندی کو اگر لا کر کے کسی مرد کے حوالے دیا جائے تو اس طوائف کے اڈے سے تو بہتر ہے کہ وہ ایک مرد کی کفالت میں رہ رہی ہے اور اس سے وہ نکاح کر کے رکھنا چاہے کوئی بھی مرد تو اس کی ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے. واہ واہ. تو یہ دور تو ختم ہوا. یہ بھی اس کو ظالموں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان عورتوں کے کیونکہ وہ جنگوں کا دور تھا اور جنگوں میں سب سے زیادہ موتیں کس کی ہوتی؟ مردوں کی ہوتی تھی. اور جب اتنی فوج لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہوں تو ان کی جو بچی ہوئی بیوائیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ جی تو ہم باندی بنانے کی بات نہیں کرتے، لیکن ان عورتوں کی بھی تو خواہشات ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے. مرد کا سہارا ہر عورت کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے. جسمانی ساخت ایسی ہے، انسان انس سے بنا ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو فرمایا گیا کہ بے قرار تھے کیونکہ ایک دوسرا انسان نہیں ہے. نعمتیں تو جنت میں بہت ہیں، بے شمار نعمتیں. تو انسان کو یہ کسی سے انسیت ہے کہ کوئی اور انسان چاہیے. مدنی الطبع کہتے ہیں اس کو کہ جنگلی نہیں ہے انسان. واہ واہ واہ. یہ اپنی طرح دوسری شکل بھی دیکھنا چاہتا ہے. بہت اچھا. تو ہر مرد کو عورت کی طلب ہے، تمنا ہے، اور عورت کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے. صحیح. زندگی یہ ساتھ چلتی ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم تنہا رہ لیں گے کچھ، تو یہ تو تمہاری مرضی ہے لیکن انسان کی فطرت کے خلاف ہے. بالکل صحیح. انس سے بنا ہوا ہے انسان. اب چلے میں اس بات کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، مکمل کر دیتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جس طرح کی بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ باندیوں کا اور 4 بیویوں کا، میں نے آپ کو بتایا یہ ان عورتوں کو ان بڑے تباہیوں سے بچانے کے لیے جہاں وہ جسم فروشی کے عام دھندے پر چلی جائے اور اپنا گھر چلانے کے لیے جسم بیچنے پر مجبور ہو جائے، اس سے بہتر ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس وبا سے عورتوں کو بچانے کے لیے اسلام نے یہ دروازہ رکھا. واہ واہ. اس کو ان ظالموں نے وحشی پن اور ہوس پرست کا نام دے کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا اسلام نے یہ اجازت دی ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے، عورت کے حقوق کی تلفی کی ہے یا اس کا نقصان؟ بلکہ قرآن میں تو صاف رب تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے 2 کے درمیان، دوسری کی سوچنا بھی مت، پھر فواحدۃ، پھر ایک ہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ 4 کے والے جو الزامات ہیں نا
وہ تو ہر مرد کو یا قرآن پر اگر عمل کرنا ہے تو خالی یہ نہ دیکھے کہ 4 کی اجازت ہے، یہ بھی دیکھے کہ عدل دونوں میں کیا برابری رکھ سکتا ہے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک پر صحیح. مرد کو جو بھی دوسری تیسری چوتھی کے جو معاملات لے کر کے چلتے ہیں کچھ لوگ، ان کو بھی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح کے کپڑے اس کو پہنا رہے اس کو پہنانا ضروری ہے. جتنے دن ان کے ساتھ رہ رہے اتنے دن، جہاں تم اس کو لے جا رہے وہاں اس کو لے کر جاؤ برابری کے، ورنہ حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے. عدل مساوات ضروری ہے.